يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن سے متعلق جو سورت چل رہی ہے وہ سورہ نمبر 87 سبح اسم ربک الاعلیٰ کی صورت ہے۔ اس کی 2 سے لے کر 5 تک کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الذی خلق فسوا، اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے اپنی پاکی اور بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس طرح سے کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت اونچا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت شروع ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہے الذی خلق فسوا، جس نے بنایا پھر صحیح سالم بنایا، والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا پھر ہدایت دی، والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو سیاہ کوڑا کرکٹ کی طرح کر دیا۔ آج جو ہم نے آیتیں تلاوت کی ہیں وہ ظاہر بات ہے پہلی آیت کی تفصیل ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، اپنے رب کی نام کی بڑائی بیان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا ایسا ہے۔ اپنے رب کی پاکی اور بڑائی بیان کرو اس لیے کہ اس نے پیدا کیا، صحیح سالم بنایا۔ اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کرو اس لیے کہ اس نے انسان کو ایک اندازے کے مطابق ٹھیک ٹھاک بنایا، پھر اس کو ہدایت دی، صحیح راستے پر لگا دیا۔ اللہ کی پاکی بیان کرو اس لیے کہ اللہ نے تازہ گھاس پیدا کی، پھر وہ اللہ اتنی بڑی قدرت اور طاقت والا ہے کہ اس تازہ اور ہری گھاس کو بالکل جلا کر راکھ کر دیتا ہے، وہ بالکل سوکھ جاتی ہے، پھر کالی ہو جاتی ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے جو پہلی آیت تھی کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو، اس میں ایک بات جو ضروری تھی وہ بتانے سے رہ گئی۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ کو ایسے نام سے پکارا جائے جو اس کی شان کے لائق ہو، جو اس کے مقام اور مرتبے کے لائق ہو۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، اگر آپ کا ذہن ساتھ دیتا ہو، کہ اللہ کو احتیاط تو یہی ہے کہ اللہ نے جو اپنے نام بیان کیے ہیں قرآن پاک کے اندر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو نام بیان کیے ہیں، ہم اللہ کو انہی ناموں سے پکاریں۔ صحیح روایت ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6410، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان 99 نام کو یاد کر لیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ 99 نام کو یاد کرنا اور جنت میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بات ہے اللہ کے جو نام ہیں 99 انسان اللہ کو انہی ناموں سے پکارے، اور اللہ کو ان نام سے پکارنے کے ساتھ ساتھ ان کے تقاضوں پر عمل کرے۔ صرف یاد کر لینا جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث سے ان ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اگر اللہ کے 99 نام یاد کر لیے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کا نام
ایک صفاتی نام رحمان ہے۔ تو رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت عام ہے، اس سے بڑا کوئی رحیم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت تمام مخلوقات کو شامل ہے اور گھیرے ہوئے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کا ایک نام اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو، اور دیکھو اللہ بے جوڑ ہے، وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ بے جوڑ ہے اور بے جوڑ کو پسند کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں، ظاہر بات ہے 99 یہ جوڑا نہیں ہے، جس طریقے سے اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ وطر ہے، تنہا ہے، بے جوڑ ہے، وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کو بے جوڑ رکھا جائے۔ تو اللہ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا جائے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے، جو بہت اہم ہے، وہ یہ ہے اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ عالم ہے، علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، عالم الغیب ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے، لیکن یہ چیز انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ انسانوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے، بلکہ ہم علامہ کہتے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ ظاہر بات ہے یہ نام اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہی نام اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جب ہم لفظ عالم استعمال کریں گے اللہ کے لیے، تو اس کا جو وسیع معنی ہے اس معنی کے اندر اور اس مفہوم کے اندر لیں گے کہ اللہ کا علم ان لمٹ ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی سیما نہیں، مطلق علم ہے، اس کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں کہ چاہے انبیاء کرام ہوں، چاہے فرشتے ہوں، ظاہر بات ہے ہم اور آپ انبیاء کرام کے علم کی سیما متعین نہیں کر سکتے، اس کی لمٹ متعین نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس کتنا علم تھا، لیکن اللہ کے مقابلے میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام کے علم کی ایک لمٹ تھی، ایک حد تھی اور ایک سیما تھی، اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی سیما نہیں، کوئی سرحد نہیں، ان لمٹ علم ہے اس کے پاس۔ ایک بات تو یہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا علم اس کا ذاتی ہے، کسی نے اس کو علم دیا نہیں ہے، اور انبیاء کرام کو جو علم ملا ہے وہ ان کا ذاتی علم نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا، بعض چیزیں بتائیں تو ان کو معلوم ہوا۔ تیسری چیز، اللہ کا علم قدیم ہے، پہلے سے ہے، جب سے وہ ہے اس کا علم بھی۔ انبیاء کرام کا علم ایسا نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، پھر ان کو علم ہوا اس کا۔ پہلے نہیں تھا، پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اے نبی تم جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی کہ قرآن کیا ہے اور ایمان کیا چیز ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو سکی۔ تو جب ہم کوئی صفت، کوئی کوالٹی اللہ کی، اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کریں تو ہم کو 3 چیزیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کی وہ صفت محدود ہوگی، اس کی ایک لمٹ ہوگی، اس کی ایک حد ہوگی، اور اللہ کے لیے کوئی حد نہیں ہے، کوئی سرحد، کوئی سیما نہیں ہے، ان لمٹ اس کا علم ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اللہ کا علم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انبیاء کرام کا علم قدیم نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا پھر انہیں معلوم ہوا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے علم کو اللہ بھلا سکتے ہیں،
اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت ہے سننے والا ہے اللہ، اللہ سنتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے اللہ دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اندھیری رات کے اندر، کالی رات کے اندر، کالی چوٹی کو کالے پہاڑ پر چلتے ہوئے اللہ دیکھتا ہے، اس کو اس کے چلنے کا علم ہے۔ انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، ہم اور آپ تھوڑی دور کی بات کو نہیں سن سکتے۔ یہاں ایک کرٹن لگا دیا جائے، ایک پردہ لگا دیا جائے اور پھر پوچھا جائے اس کے پیچھے کیا ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ کے دیکھنے کی جو حد ہے وہ بالکل فکس ہے، آپ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اللہ کا دیکھنا ان لمٹ ہے۔ تو اللہ کے لیے جب کوئی بات استعمال ہوئی ہو، کوئی ایسی بات جو بات بندوں کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، تو اس وقت ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ جو صفت استعمال ہو رہی ہے بندے کے لیے، اور وہی صفت اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کی ہے، وہی کوالٹی، تو اللہ کی جو کوالٹی ہے، اللہ کی جو صفت ہے، وہ بالکل لامحدود ہے۔ کوئی لمٹ نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ تو اللہ کی صفت کے بارے میں جو گڑبڑی ہوتی ہے، جو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں، وہ یہیں سے کہ اللہ کو اور اللہ کی مخلوقات کو سیم کر دیتے ہیں، ایک درجے میں کر دیتے ہیں، اور یہ شرک ہے۔ اور شرک نہیں، کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رحیم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے رؤوف کی صفت استعمال کی ہے، بے انتہا نرمی برتنے والا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت استعمال کی ہے کہ بے انتہا نرم ہے اللہ۔ اللہ کے رسول بے انتہا نرم ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے رؤوف کی صفت استعمال کی ہے، بے انتہا نرمی برتنے والا۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صفت استعمال کی ہے کہ بے انتہا نرم ہے اللہ۔ اللہ کے رسول بے انتہا نرم ہیں، الگ الگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نرمی ہے، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک لمٹ ہے۔ اللہ کی جو نرمی ہے، اللہ کی جو رحمت اور محبت ہے بندوں کے ساتھ، اس کی کوئی لمٹ اور حد ہم اور آپ اپنے علم سے، اپنی جانکاری اور معلومات اور نالج سے متعین نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ تو اس آیت کے بارے میں جو ایک بات رہ گئی تھی، پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلی کی، اس کے بارے میں نے آپ کو بتائی۔ آپ سورہ اعلی، سورہ نمبر 87 اور سورہ غاشیہ، سورہ نمبر 88 دونوں کو پڑھیے۔ دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال فرمائے ہیں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو شخص منہ پھیر لے گا، حق کی بات سننا پسند نہیں کرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا اور اس کو ماننے سے، ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے گا، تو ایسے شخص کو اللہ بہت بڑا عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب دے گا۔ العذاب الاکبر اللہ نے استعمال کیا ہے، بہت بڑا عذاب۔ عذاب مذکر ہے، عذاب مذکر ہے، میل ہے یہ، تو اس کے لیے اکبر اللہ نے صفت استعمال کی ہے، بہت بڑا عذاب۔ اب سورہ اعلیٰ میں آئیے، سورہ نمبر 87، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین حق سے منہ موڑے گا، اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، تو یصلی النار الکبریٰ، وہ بڑی آگ میں داخل ہو جائے گا۔ تو سورہ غاشیہ میں بہت بڑا عذاب کہا، چونکہ عذاب مذکر ہے اس لیے اکبر کہا، اور سورۃ الاعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یصلی النار الکبریٰ۔ نار مؤنث استعمال ہوتا ہے، فیمیل ہے یہ، اس لیے اس کی صفت اللہ نے کبریٰ بیان کی کہ وہ بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ دوسری ایک لفظی یکسانیت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الغاشیہ سورہ نمبر 88 کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا ہے، فذکر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، خیر خواہی کے ساتھ، ہمدردی، محبت، نرمی اور شفقت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیے۔ انما انت مذکر، آپ صرف سمجھانے والے ہیں، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہے، کوئی نگرانی کرنے والے، کوئی واچمین نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان کو ایمان میں داخل کر دیں۔ اللہ نے یہی بات سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کے اندر بھی فرمائی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، فذکر ان نفعت الذکریٰ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، بتائیے ہمدردی کے ساتھ. کب تک؟ ان نفعت الذکرہ، جب تک نصیحت سے ان کو کوئی فائدہ ہو. اب آگے چلیے، ایک اور اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کے اندر جو بات بیان فرمائی ہے، بالکل وہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ کے اندر بھی بیان فرمائی ہے. وہ کس طرح سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سورہ اعلیٰ سورہ نمبر 87 کے اندر میں اللہ فرماتے ہیں کہ پاکی بیان کرو اپنے رب کی نام کی جو بہت اونچا ہے، بلند برتر ہے، بہت بڑا ہے، جس نے الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا پھر صحیح سالم بنایا. یہاں اللہ نے شارٹ میں بیان کیا اس کو، مختصر طور پر. اس کی تفصیل اور ڈیٹیل اللہ نے سورہ غاشیہ میں بیان فرمائی کہ اللہ نے کیسے انسان کو بنایا اور ٹھیک ٹھاک بنایا. تو اللہ دعوت دے رہے ہیں ہم سب کو، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کس طرح سے اللہ نے اونچا کیا ہے، بغیر کسی پلر اور ستون اور کھمبے کے اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، کیا یہ لوگ پہاڑ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کس طریقے سے مضبوط اور ٹھوس بنا دیا گیا ہے، کھڑا کر دیا گیا ہے اور گاڑ دیا گیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیا لوگ زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو بچھا دیا گیا ہے. تو سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے شارٹ میں بیان فرمایا کہ اللہ نے بنایا، صحیح سالم بنایا، اور تفصیل اس کی اللہ نے ڈیٹیل کہاں بیان کی؟ سورہ غاشیہ کے اندر. چوتھی چیز جو آخری چیز ہے جو اللہ نے دونوں صورتوں کے اندر تقریباً ملتی جلتی بیان فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعلیٰ کے اندر بیان فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ بہترین ہے، سب سے اچھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ نے بیان فرمائی بالکل شارٹ میں. اب سورہ غاشیہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ نیک ہیں، جن لوگوں نے اچھے کام کیے، ان کے چہرے اس دن بالکل کھلے ہوئے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، کہ جو لوگ نیک ہیں، جنہوں نے اچھے اعمال کیے اس دنیا میں، ان کے چہرے بالکل کھلے ہوئے ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کوشش پر بہت خوش ہوں گے. فی جنت عالیہ، ایسی جنت میں ہوں گے جو بہت اونچی ہوگی. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں کوئی چیخ پکار نہیں سنیں گے، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی آواز نہیں، کچھ بھی نہیں. اور پھر فیہا عین جاریہ، وہاں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. تو اجمال یعنی شارٹ کے اندر اللہ نے سورہ اعلیٰ میں ایک بات بیان فرمائی، اس کو تفصیل اور ڈیٹیل میں اللہ نے سورہ غاشیہ میں اس کو بیان فرمایا. آئیے ان چیزوں کی وضاحت کے بعد اب ہم آج کی تلاوت کردہ آیتوں سے متعلق بات کرتے ہیں. جو پہلی آیت ہے الذی خلق فسوا، اللہ وہ ہے، اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک بنایا، فسوا، پھر صحیح سالم بنایا. جب ہم غور کریں گے تو اللہ نے اس آیت کے اندر دو باتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی چیز ہے خلق، خلق بولتے ہیں پیدا کرنے کو. اردو میں ہم تخلیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں، پیدا کرنا. تو یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے. جو مشرک ہے وہ بھی یہی کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کس نے کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ. تو خالق تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، پیدا کرنے والے میں کوئی اعتراض آبجیکشن نہیں ہے، سب لوگ مانتے ہیں. آگے جو بات اللہ نے بیان فرمائی ہے فسوا، سوا کے معنی ہے برابر کر دینا. جو لوگ کنسٹرکشن کے فیلڈ میں ہیں ان کو ایک بات معلوم ہے، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک بلڈنگ بن رہی، پورا اسٹرکچر تیار ہو گیا، اسٹرکچر تیار ہو گیا تو وہ خلق کے اندر ہے، وہ خلقہ ہے، یعنی اس نے بنا دیا. اسٹرکچر پورا تیار ہو گیا، لیکن اسٹرکچر خالی کافی نہیں ہے، اس کی ظاہری خوبصورتی کے لیے بھی کچھ وقت لگتا ہے. بلڈنگ بننے کے بعد اس کا جو نقش و نگار ہے، اس کے جو ماربل فٹ کرنے ہیں، کہاں لائٹ فٹ کرنی ہے، کہاں ہم کو ٹیوب لائٹ لگانا ہے، تو یہ فسوا کے اندر ہے. اس کو اردو میں بولتے ہیں نوک پلک سنوارنا. تو بلڈنگ تو تیار ہو گئی، اس کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ تیار ہو گیا، فسوا نہیں ہوا ہے ابھی، یعنی ظاہری حسن
ابھی اس کے اندر نہیں آیا ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں آئی ہے۔ تو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پھر برابر کر دیا۔ اب اس ایک لفظ کے اندر اگر آپ غور کریں گے اور اپنے باڈی کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ میں آپ کو کیا کہنے جا رہا ہوں اور اللہ نے ہم سے اور آپ سے کیا کہا ہے۔ اللہ کہہ رہے فسوا، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پھر برابر کر دیا۔ ظاہری حسن کو بھی اللہ نے سنوار دیا کہ انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جانور کو کیسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے انسان اور جانوروں میں سے ہر ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق جسم دیا، باڈی دی اور شکل و صورت اللہ نے دی۔ انسان اور جانور کے انگلیوں کی جو یہ پور ہیں، یہ جوڑ ایسے جوڑ رکھے اور یہ ایسے قدرتی اسپرنگ اللہ نے ان کو بنا دیا ہے کہ ہر طرف یہ موڑے بھی جا سکتے ہیں، فولڈ کیے جا سکتے ہیں اور توڑے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ ہے فسوا کا مطلب کہ اللہ نے ہر انسان کو اور ہر جانور کو اس کی ضروریات کے مطابق جسم دیا اور ضروریات کے مطابق جسم کے سارے اعضاء دیے، پارٹس آف دا باڈی دیے اس کی ضرورت کے لحاظ سے۔ انسان کے لیے جیسی ضرورت تھی، انسان کی ضرورت کے لحاظ سے جیسی چیزیں اس کو ضروری تھیں، زندگی گزارنے کے لیے جیسے اعضاء ضروری تھے، اللہ نے انسان کو ویسے ہی دیے۔ جانوروں کے لیے جیسے تھے ویسے دیے، جیسی شکل جانوروں کے لیے مناسب تھی ویسی شکل دی، اور جیسا ہاتھ مناسب تھا ویسے ہاتھ دیے، اور جیسے پیر مناسب تھے ویسے اللہ نے پیر دیے۔ یہ ہے فسوا کا مطلب کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پھر برابر کر دیا، بیلنس باقی رکھا، توازن باقی رکھا۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے آج کی کہ والذی قدر فہدی، یہاں اللہ نے بہت دلچسپ بات کہی ہے کہ اللہ وہ ہے، اس رب کے نام کی پاکی بیان کرو جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا۔ قدرہ کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق بنانا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی ہے تقدیر، ڈیسٹینی جس کو بولتے ہیں آپ، تقدیر، یعنی اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص فیصلہ اور تجویز رکھا ہے ہر چیز کے لیے۔ تو یہاں جو میں دوسرا مطلب بیان کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص تجویز رکھی ہے، ایک خاص فیصلہ رکھا ہے، وہی معنی یہاں مراد ہے۔ اللہ نے انسانوں کو اور جانوروں کو پیدا کر کے چھوڑ ہی نہیں دیا، بلکہ ہر چیز کو اللہ نے کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا ہے، کسی خاص کام کے لیے پیدا کیا، اور اس خاص کام پر اللہ نے اس کو پھر لگا دیا، جیسا کہ آگے اللہ خود کہہ رہے ہیں فہدا، اللہ نے اس کو اس کام پر اس کو لگا دیا۔ تو اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ لگایا ہے، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک تقدیر رکھی ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے، انگلش میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن، کہ کوئی آدمی اپنی کھال کے باہر نہیں جا سکتا۔ جب تک ایک آدمی زندہ انسان ہے، چاہے وہ 3 من کا وزن ہو جائے، وہ اپنی کھال کے اندر رہے گا، کھال کے باہر نہیں جا سکتا۔ بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو قرآن پاک صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ يحب المحسنین، وخالقنا ورازقنا وهو